کا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء اور رسولوں کے بعد علل اطلاق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو ان احادیث سے حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کا انکار نہیں ہو سکتا. کیوں انکار نہیں ہو سکتا؟ یہاں علامہ بدر الدین عینی انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت پر جو دلائل ہیں وہ متواتر ہیں، اور یہ احادیث جو ہے یہ آحاد ہیں، خبر واحد ہے، اور خبر واحد کے ساتھ تواتر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت کے دلائل تواتر کے ساتھ ثابت ہیں، اور یہ جو دلائل ہیں یہ اخبار آحاد ہیں، تو اخبار آحاد کے ساتھ تواتر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اچھا، دوسری بات یہ ہے، حضرت امام بدر الدین عینی یہاں پر بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بالفرض ہم دونوں دلائل کو برابر بھی تسلیم کر لیں نا، حضرت صدیق اور حضرت فاروق اعظم کی فضیلت کے دلائل کو برابر بھی تسلیم کر لیں، لیکن لیکن الاجماع منعقد علی افضلیتہ وہو دلیل قطعی. یہ امام بدر الدین عینی بخاری کی شرح میں یہ بیان فرما رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اجماع حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت پر منعقد ہو چکا ہے، اجماع منعقد ہو چکا ہے، اور وہ دلیل قطعی ہے، اور یہ دلیل ظنی ہے. تو دیکھیں آپ، امام بدر الدین عینی سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت پر اجماع کو قطعی قرار دے رہے ہیں. آج جو لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ وہ قطعی نہیں ہے، وہ ظنی ہے، تو آپ دیکھیے یہ وہ ائمہ ہیں جنہوں نے بخاری، مسلم اور یہ احادیث کی شروحات کر کے امت کو عطا فرمائی ہیں، جن کی شروحات سے آج تک استفادہ کیا جاتا ہے. جو عقیدے کے، حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، امام بدر الدین عینی، وہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کی افضلیت پر اجماع قطعی ہے. اور سمجھ آ رہی ہے؟ اور کہتے ہیں الاجماع منعقد علی افضلیت الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت پر اجماع منعقد ہو چکا ہے. وقد انکر ذالک طائفۃ الشیعہ والخوارج، اور اس بات کا جو انکار کیا ہے نا افضلیت کا، وہ شیعہ کے گروہ نے اور خوارج کے گروہ نے کیا ہے. لأننا نقول لا اعتبار بمخالفت اہل الضلال، کہتے ہیں ان گمراہوں کی مخالفت سے حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کے اجماع پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کا انکار کرنے والے وہ گمراہ بھی ہیں اور وہ شیعہ بھی ہیں. اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے، اور وہ قطعی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ افضل ہیں تمام انبیاء